دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس سے ذرا بھی نہ ہٹیں، اور ان اصولوں کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اب بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم سب اس کو پلے باندھ لیں اور ملحوظ رکھیں، اور جہاں بھی جائیں اور جہاں بھی یہ کام کریں وہ ان تین اصول ہیں ان کے مطابق کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے اصولوں میں پہلی اصل یہ ہے کہ نیت حق ہو۔ نیت حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات دین کی دوسرے سے کہی جائے، چاہے اچھی بات کا حکم دیا جائے یا بری بات سے منع کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے، اس میں اخلاص ہو، دوسرے کا ادب، دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہو، اپنی بات بڑے پیار اور محبت اور نرمی سے کہی جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ نیت حق ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکیں تو اس کے اندر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، بس اس کے سوا کوئی اور نیت قطعاً نہ ہو بالکل بھی۔ یہ پہلی بات یہ کہ نیت حق ہو۔ نمبر 2، بات حق ہو، یعنی آپ جو دین کی بات کرو بالکل عین شریعت کی بات ہو، اپنی طرف سے کوئی بات شریعت کی طرف منسوب کر کے نہ کہیں۔ جو بات بھی کہیں وہ قرآن شریف سے ثابت ہو، حدیث شریف سے ثابت ہو، فقہ سے ثابت ہو، بس وہ بذات خود وہ بات حق ہو۔ جب حق ہوگی تو ضرور اثر کرے گی۔ اثر حق میں ہے، نہ حق میں کوئی اثر نہیں ہے، لہذا جو بات بھی کہی جائے وہ حق ہو، یعنی شریعت کے عین مطابق ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ طریقہ برحق ہو، طریقہ حق ہو، یعنی بات کہنے کا ڈھنگ ہو، جس کو کہتے ہیں تہذیب سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ کسی کو برائی سے روکنا ہے تو لٹھ نہیں مارو، تان و تشنیع نہیں کرو، ملامت نہیں کرو، گالی مت دو، برا بلا مت کہو، غصے کا اظہار نہ کرو، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ، بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ، شفقت اور پیار کے ساتھ۔ جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو گنہگار کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے، جن کو غصہ آتا ہے وہ احمق ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اس لیے کہ جو گنہگار ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کی مثال بیمار کسی ہے، اس کی مثال ایسے جیسے بیمار، تو ڈاکٹر کو بیمار پہ غصہ آتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں آتا، وہ بیماری کا تو دشمن ہوتا ہے، لیکن بیمار پر انتہائی شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اس لیے ساری شفقتیں وہ اس کو دیتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم میری دوا کرو اور یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، میں تمہیں نسخہ لکھ کر کے دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ بیماری کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پہ بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو بس ہم اگر کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں یا بری بات سے منع کر رہے ہیں تو ہماری مثال ڈاکٹر کی سی، اور جس کو ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں اس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی بمنزلہ بیمار کے، لہذا اس کے گناہ سے تو ہم نفرت کریں، گنہگار سے نفرت نہ کریں۔ ایک تو نیت حق ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، نمبر 2 بات حق ہو، نمبر 3 طریقہ حق ہو۔ جب تین باتیں کہیں بھی جمع ہوں گی ضرور اثر ہوگا۔ جہاں اثر نہیں ہوتا، جہاں کام سے فائدہ نہیں ہوتا، تین میں سے کوئی نہ ایک چیز وہاں پر کم ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں پر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا۔ www.darsequran.com